اس لیے کہ اس وقت عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی شاعر قصیدہ لکھتا تھا تو بیت اللہ کے دروازے پہ ٹانگ دیتا تھا کہ کوئی مائی کا لال ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کا توڑ لکھے، اور سورج ابھی غروب نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اس کا توڑ لکھ دیتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کوئی مائی کا لال اس کا توڑ لکھے، سورج طلوع نہیں ہوتا تھا کہ اس کا توڑ لکھا ہوتا تھا۔ اتنے فصیح و بلیغ شاعر اور ادیب تھے، فصاحت و بلاغت کے بام عروج پر تھے۔ ایسے 9 سال کی بچیاں 90 اشعار کا قصیدہ برجستہ پڑھ دیتی تھی۔ تو چونکہ وہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ ایسے قصیدہ جیسا قصیدہ بنا کے لاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی روش کو قائم رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے کہ بندہ اپنی طرف سے بنا کے لے آیا تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لاؤ۔ یہ چیلنج کر دی، اور کہتے ہیں کہ اس وقت کے بڑے بڑے جو شعراء تھے، ادباء تھے، ان کے سامنے رکھا کہ یار قرآن جیسی سورت بناؤ۔ کہا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، بنا نہیں سکے۔ ایک بہت بڑا شاعر، وہ اس شرم میں کہ میں اس کا توڑ نہیں لکھ سکا، وہ شہر چھوڑ کے ایک غار کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ غار میں جا کر بیٹھ گیا، کہا کہ جب تک میں اس کی مثل کو سورت بنا کے نہیں لاؤں گا اس وقت تک میں تمہارے سامنے نہیں آؤں۔ چلا گیا غار میں بیٹھ، اور وہ لکھ رہا ہے ورقے پھاڑ رہا ہے، لکھ رہا ہے ورقے پھاڑ رہا ہے، یہاں تک غار میں اوراق کا ڈھیر بن گیا، پھاڑ پھاڑ کے پھینک رہا ہے کیونکہ بن نہیں رہا مضمون۔ اس کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا جی حضرت سر ہم آپ سے کیسے پڑھا کریں، آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ پڑھنے کا طریقہ یہ کہ تم جو قصیدہ لکھو غار کے دھانے پہ رکھ کے چلے جایا کرو، میں صبح اٹھ کے اس کو دیکھ لیا کروں گا، اس کی اصلاح کر کے باہر چھوڑ دیا کروں گا، لیکن ملاقات نہیں کو میں منہ نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ شرم والے ہوتے تھے، ان کو غیرت آتی تھی۔ اب شاگرد وہی کرتے تھے، بنا دیتے تھے، اور وہ صبح اٹھ کے دیکھ کے اس کی اصلاح ترمیم کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ ادھر سورۃ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورۃ نازل ہوئی۔ تو کسی شاگرد نے یہ سورت لکھی، کیونکہ اس استاد کو تو پتہ نہیں کہ سورت نازل ہوئی ہے، اسے یہ سورت لکھی اور اپنا قصیدہ بنا کے وہ غار کے دھانے پہ رکھ دیا کہ استاد جی میں نے یہ بنایا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب جب وہ صبح اٹھا، اس نے ورقہ اٹھایا، اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس نے آگے چوتھا کلمہ کیا لکھا؟ فرمایا لیس ھذا الکلام للبشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ یہ رکھ، اس کلام کو دیکھ کے تاڑ گیا کہ اگر کسی بشر کا کلام ہوتا تو میرے سے بڑا کوئی شاعر ادیب ہے نہیں، میں ضرور بنا دیتا، جب میں نہیں بنا سکا تو یہ کلام بشر کا نہیں ہے۔ کہتے لیس ھذا الکلام للبشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ عاجز آ گئے، اس لیے تو معجزہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے کلام کا معجزہ۔ اس لیے کہ 2 معجزے ایسے ہیں کہ نبی کے پردہ فرمانے کے باوجود آج تک زندہ ہے، 2 معجزے۔ اس لیے کہ معجزہ، ورنہ پہلے سارے نبیوں کے معجزے عملی معجزے تھے، اور عملی معجزے کا اصول ہی ہوتا ہے کہ جب تک عامل کی ذات موجود ہوتی ہے وہ معجزہ موجود رہتا ہے۔ موسیٰ موجود تھے تو عصا موسیٰ کا معجزہ موجود، عیسیٰ موجود تو ان کا معجزہ موجود، انبیاء موجود، ان کا معجزہ موجود۔ جب وہ پردہ فرما گئے اب ان کے معجزہ ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پہ زندہ سلامت موجود ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ باقی انبیاء کرام دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے معجزے میں 7 دفن ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے دنیا میں دنیا سے رخصت فرمانے کے باوجود بھی موجود ہیں۔ ایک آپ کے کلام کا معجزہ یعنی قرآن کریم، قرآن کریم کا معجزہ، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن کریم کا آج معجزہ موجود ہے۔ اور یہ قیامت تک اس معجزے کو باقی رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، جس کی دلیل قیامت تک باقی ہے، اس کا مطلب اس کا دعویٰ بھی قیامت تک باقی ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ کے بعد کسی قسم کا کسی مفہوم میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی، کسی قسم کی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، آخری اینٹ ہوں۔ جب وہ اینٹ لگا دی گئی
تو تکمیل نبوت ہوگی کہ نبوت اپنے سارے کمالات کی انتہا کو پہنچ گئی ہے، گویا کہ نبوت کے جتنے کمالات تھے میری ذات پر ختم کر دیے گئے ہیں، اب ادنا سے بھی کوئی کمال باقی نہیں ہے کہ جس کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نیا نبی لانا پڑے، اب کوئی نبی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا باقی رہنا اس بات کی دلیل کہ اب اس کے بعد اب اور نبی آنے والا نہیں، آخری کتاب۔ ایک تو یہ معجزہ، اور دوسرا معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا اور آنکھوں سے نظر آنے والا، علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، وہ کیا معجزہ ہے؟ وہ رمی جمرات میں جو کنکریاں مارتے ہیں، میں ان کنکریوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنکریاں جو مارتے ہیں، یہ کنکریوں کے یہاں جو ڈھیر لگتے ہیں، یہ سارے کے سارے ڈھیر کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جن کی کنکریاں قبول ہو جاتی ہیں فرشتے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جن کی قبول نہیں ہوتی وہاں باقی رہ جاتی ہیں، جن کی قبول نہیں ہوتی وہ باقی رہ جاتی ہیں، اور جن کی قبول ہو جاتی ہے ملائکہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور آج تک آپ وہ معجزہ دیکھتے ہیں کہ 50 لاکھ آدمی 3 دن کنکریاں مارتا ہے، ایک حاجی تقریباً 63 کنکریاں اٹھاتا ہے، 63 کنکریاں مزدلفہ سے اٹھاتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور وہاں قریب سے اٹھا بھی نہیں سکتا۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت سعودیہ کی طرف سے ایسا کوئی انتظام بھی نہیں ہے کوئی کنکریاں وہاں کے روزانہ کی کنکریاں اٹھائی جائیں، صرف 3 دن کا اگر آپ دیکھ لیں، 3 دن آپ نے بھی حج کیا ہوگا، 3 دن مسلسل کنکریاں پڑتی ہیں، لیکن وہاں کوئی مشینیں نہیں ہے کہ اٹھا کے کنکریاں لے جاتے ہوں گے، تو 3 دن میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہو جانے چاہیے، اور 3 دن تو کیا، آج 1400 سال سے وہاں کنکریاں ماری جا رہی ہیں اور وہاں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا بات ہے کہ پہاڑ کیوں نہیں بنتے؟ فرمایا نبی نے جو کہا تھا کہ یہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، یہ زندہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ اکبر، آج تک یہ معجزہ باقی ہے، ورنہ 3 دن میں اتنے پہاڑ بن جائیں۔ تو یہ 2 معجزے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ معجزہ اعجاز سے، ایجاز سے ہے، مطلب عاجز کر دیتا ہے، چاہے اس وقت کی سوسائٹی کو عاجز کر دیا، بلکہ یہ تو ایسا معجزہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کر دیا کہ قیامت تک کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اس قرآن کی مثل ایک چھوٹی سی صورت بنا کے دکھا دے، فاتم بصورت من مثل، کیونکہ ایسا بے نظیر کلام، ایسا بے مثل کلام، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔